بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارک کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات بیانات نازل ہوئی ہیں، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ، ان کی رفعت و شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ جو تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دوم یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت حق جل جلال کا ارشاد ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگوں کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ مسلمانوں اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ کے بھی مانگ سکتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اسے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض تھا اور تنہا میں ان کو پاس اٹھنا بیٹھنا حرام تھا۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ، لڑکوں کے نانی نانا اور حقیقی ماں کے بھائی بہن لڑکوں کے ماموں خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ امت کے نانا نانی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بہنیں امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب کیا احترام ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد، ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ اس بات میں کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اور جب تک وہ زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمائی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیع حیات تھیں۔ ان کے والد کا نام خالد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید تھا۔ یہ خاندان قریش کے بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاق عداوت اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہ وقت مقرر پر ان کے اور چند دوسرے رشتہ داروں مثلا حضرت حمزہ کے رشتہ دار موجود تھے، جن میں گھر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خدیجہ، عمر بن ابن سعد اور ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف حمیدہ اور فضل و کمال کا ذکر کیا اور قریش کی روایت کے مطابق نکاح منعقد ہوا، اور بعض کی طرف سے ورقہ بن تاریخی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ شادی کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے بھی دین حنیف پر ہوتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اسی لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ نیز دین اسلام آنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق کیے گئے سابقہ نکاحوں کا بھی اعتبار کیا گیا اور ایمان لانے والے صحابہ کرام کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا گیا۔ علامہ ابن اثیر اور امام زیبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں، اور ابتدائی اسلام میں جب ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس عنایت بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنی خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اور اس خصوصیات میں تمام ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب المختار یہی ہے کہ امہات ام المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں ورد میں ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس سے آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں گے جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد و ابو داؤد النسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کہہ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ازواج محترمات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ سے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکریاں ذبح فرماتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں ضرور بھیجا کرتے تھے، اس میں سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے،
ہاں بے شک وہ تھیں، اور وہ تو انہیں کوئی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے سرفراز ہوئی۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی مشہور قبرستان جون میں خود باغ نفس نفیس ان کی قبر میں اتار کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا، چونکہ اس وقت تمام نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت اچھے نصیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔